بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو یہ آپ کی کتاب علم الصرف لکھنے والی یہی ہے مولانا مشتاق احمد صاحب، تو اچھی کتاب ہے یہ، 2 حصوں میں ہے، تو یہ دوسری جلد ہے اس میں۔ تو پہلی جلد پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ساری، اس میں اخیر والا جو تھا وہی ہمارا ثلاثی مجرد کا اور رباعی کا اس میں تھا، تو وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا اس میں۔ وہ والی ویڈیو آپ جو ہے پھر سے دیکھ لیجئے گا اپنی جگہ پر، ٹھیک۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، اس میں جو بیان کریں گے، اب ہمارے پاس ابھی تک تو ہم نے صرف قسم پڑھی تھی ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مزید فیہ کی، وہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رباعی مجرد کیا ہوتا ہے، رباعی مزید فیہ کیا ہوتا ہے، یہ 4 قسمیں ہم نے پڑھی ہے۔ اب مزید اقسام میں یہ 7 قسمیں بیان کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے فعل کی 7 قسمیں ہیں ہمارے پاس، جنہیں ہم ہفت اقسام کہتے ہیں۔ ہفت فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں جو ہے فارسی جی، تو ہفت جو ہے فارسی میں 7 کو کہتے ہیں، 7 اقسام کا بیان، 7 قسموں کا بیان۔ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، تو یہ 7 قسمیں ہیں۔ صحیح ہے، مثال ہے اور مضاعف ہے، لفیف ہے، ناقص ہے، محموز ہے اور اجوف ہے۔ یہ 7 قسمیں ہیں ہمارے پاس فعل کی۔ صحیح ہے، مثال ہے، تیسرا ہو گیا مضاعف، یا اس کو مضاعف بھی یہ کہتے ہیں، لفیف ہے، ناقص ہے، محموز ہے اور اجوف ہے۔ تو اب یہ بتائیں گے اسی میں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے ایسی پہلے موٹا موٹا کہ اس والے پیرا میں یہ چیز کہیں گے کہ عربی زبان میں ہمارے پاس جو ہے افعال میں کبھی کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی حمزہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہی حرف جو ہے 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے، اور کبھی ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 باتیں ہوئی، تو اس اعتبار سے اسم کی بھی اور فعل کی بھی 4 قسمیں ہوئی۔ تو یہ میں نے آپ کو اس پیرا کا خلاصہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، حرف علت جیسے آپ کو معلوم ہے کمبینیشن کی وائی ہے، واو، الف اور یا، یعنی کبھی جو ہے واو ہو سکتا ہے، کبھی الف، کبھی یا، اور کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، ایک جنس کے یعنی ایک ہی حرف جو ہے 2 مرتبہ اس کو دہرایا جائے گا، اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی کلمہ ہوتا ہے، اسم ہو یا فعل ہو، ان تینوں باتوں میں سے کوئی نہیں ہوتا، یعنی نہ حرف علت ہوتا ہے، نہ حمزہ ہوتا ہے، نہ ہی ایک ہی جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسم و فعل 4 قسم کے ہوئے، صحیح، محموز، معتل اور مضاعف یا مضاعف۔ اب ان کو ڈیفائن کریں گے کہ صحیح کیا ہوتا ہے، محموز کیا ہوتا ہے، معتل کیا ہوتا ہے اور مضاعف کیا ہوتا ہے۔ تو موٹا یہی سمجھ لیجئے، موٹا موٹا صحیح ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی حرف جو ہے حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، اور اس میں جو ہے مضاعف نہ ہو، یعنی جو محموز نہ ہو، معتل نہ ہو، مضاعف نہ ہو، اس کو ہم صحیح کہیں گے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے پھر محموز ہے، محموز ہو جس میں حمزہ ہوتا ہے، یہ حمز سے نکلا ہے محموز، جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا محموز حمز سے نکلا ہوا ہے، محموز، حمز یا حمیز حمزن فهو حامز و محموز، اس میں مفعول ہے محموز جس میں حمزہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ معتل یا علت سے نکلا ہوا ہے، معتل اعتل سے، معتل کہتے ہیں جس میں علت ہو، حرف علت ہو، جو بیمار حرف کا فعل ہو، ہے نا، یہ معتل۔ مضاعف، مضاعف یا مضاعف یا ضعف یضاعف تضعیف سے نکلا ہے، جس کو ڈبل، ضعف کہتے ہیں ڈبل کرنے کو، جو ڈبل، ہاں۔ اسی طرح ضاعف یضاعف سے بھی اگر یہ مضاعف ہے، ضاعف یضاعف سے اس میں مفعول ہے، یہ
مضاعفن کے وزن پر، ٹھیک ہے، مضاعفن، اور یہ محموز ہے، محموزن، اور یہ معتل ہے، لام اس کا جو ہے لام یہ مشدد ہے، معتل، معتل، مضاعفن، ضعف سے، مضاعف بھی کہتے ہیں اس کو اور مضاعف بھی کہتے ہیں، ڈبل، جس کو ڈبل کیا گیا، مضاعف، مضاعفن۔ تو یہ ایسے فعل یا حرف اسم کو کہتے ہیں جن میں ایک ہی جنس کا حرف دو مرتبہ ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کا موٹا موٹا بتا دیا، اب دیکھ لیجئے عبارت۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، ٹھیک، اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو، حمزہ، حرف اصلی حمزہ نہ ہو اور مضاعف نہ ہو، حرف علت نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں تضعیف نہ ہو، یعنی ایک ہی حرف جو ہے دو مرتبہ ریپیٹ نہ ہوا ہو، تو اس کو جو ہے ہم مضاعف صحیح کہتے ہیں۔ صحیح ضربہ ہے، باثرہ ہے، ضربہ میں دیکھ لیجئے، باثرہ میں دیکھ لیجئے، رجلن یہ اسم ہے، یہ دو تو فعل کی قسمیں ہوئی، جعفرن یہ بھی اسم کی قسم ہے، تو اس میں جو ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نہ تو حمزہ ہے، نہ تو حرف علت ہے، اور نہ ہی تضعیف ہے، ایک ہی حرف کو دو مرتبہ ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ محموز ہے۔ محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اب یہ تین جگہ پر ہو سکتا ہے، یا تو فا کلمے میں ہو سکتا ہے، یا تو عین کلمے میں ہو سکتا ہے، یا تو لام کلمے میں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا، جیسے امارا اور امرن، امارا اور امرن، ٹھیک۔ اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین، چونکہ عین کلمے کی جگہ ہے، جیسے سألہ ہے، عین کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں امارہ میں اس ایک شخص نے حکم دیا، تو امارہ میں حمزہ ہے نا فا کلمے کی جگہ۔ امرن میں یہ فعل اسم ہے، امرن حکم اسم ہے، مصدر ہے امرن، تو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں فا کلمے میں۔ عین کلمے کی جگہ حمزہ محموز العین، جیسے سألہ، تو اس میں بیچ والا حرف عین جو ہے فعالہ کے وزن پر ہے نا، رأسن ہے، اسم ہے، تو عین کلمہ ہے۔ لام کلمے کی جگہ ہو حمزہ تو محموز اللام ہے، جیسے قرأ ہے، قرأ، اس ایک شخص نے پڑھا قرأ، تو حمزہ۔ جزء، جز حصہ، لام کلمہ ہے۔ اب تیسرا دیکھ لیجئے، معتل ہے، معتل، معتل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہے۔ معتل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، تین حرفوں میں سے کوئی ایک حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہے، واو، الف، یا، ان کا مجموعہ وائی ہے، وائی۔ بیمار حروف کہتے ہیں ان کو، کیونکہ عرب یا ہم بھی بیمار والے وہی کہتے ہیں، کشمیری بھی وہی کہتے ہیں، وہی، عرب وائی کہتے ہیں۔ تینوں حروف ضمہ، فتحہ، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، یہ آپ نے پڑھا ہے، واو، الف مد، یا مدہ، اور واو مدہ ہے، تو بچپن میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، حمزہ واو پیش او، اور فتحہ کو کھینچنے سے الف، حمزہ الف زبر آ، یعنی الف سے پہلے جب زبر ہو وہی کہہ رہے ہیں، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا، حمزہ یا زیر ای، اسی واسطے واو کو اخت ضمہ، واو کو جو ہے اخت ضمہ کہتے ہیں، یعنی یہ بہن ہے ضمہ کی، یعنی واو چاہتا ہے اپنے سے پہلے ضمہ کو، اور الف کو اخت فتحہ کہتے ہیں، اخت فتحہ یعنی زبر کی بہن، الف چاہتا ہے اپنے سے پہلے زبر، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں، یا جو ہے وہ کسرہ کی بہن ہے، یا اپنے سے پہلے کسرہ کو چاہتا ہے، ٹھیک۔ یہ ہو گئی معتل کی بحث۔ اب معتل کی کریں گے 5 قسمیں، کیونکہ معتل جو ہے 5 قسمیں کیوں ہوں گی، وہ تو اس طریقے سے کہ یا تو فا کلمے میں ہوگا، عین کلمے میں ہوگا، یا لام کلمے میں ہوگا، تو اس کو معتل کہتے ہیں، معتل لفظ، جس طرح محموز تھا اسی طرح معتل فا ہوگا، معتل العین ہوگا، معتل اللام ہوگا، اور اسی طریقے سے چوتھی قسم ہے کہ اگر ایک
فعل میں یا ایک اسم میں کبھی کبھار دو حرف علت ہوتے ہیں، دو ایک ہی فعل میں یا ایک ہی اسم میں، اس کو لفیف کہتے ہیں، لپیٹ دیا گیا جس کو ہو لفیف۔ اور پھر لفیف کی بھی دو قسمیں یہ کریں گے، یا تو اکٹھے وہ بیک وقت ہوں گے، یعنی پے در پے، پہلے ایک آیا اس کے بعد فوراً دوسرا حرف علت آیا، اس کو لفیف مقرون کہیں گے۔ اور اگر بیچ میں فصل ہے، بیچ میں جگہ ہے، یعنی فا کلمے اور لام کلمے میں، تو اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ والا آخری پڑھتے ہیں، اس میں معطل کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا دو، ایک ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جس میں ایک حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، اب پہلی بیان کریں گے جس میں ایک حرف علت ہو، وہ تو ہوگا پہلے ہی معطل الفا، آپ کا فا کلمے میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ یا سرا، وعدہ ہو اس ایک آدمی نے وعدہ کیا تو فا کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں فعلا کے وزن پر ہے نا، یا سرا اس ایک آدمی نے آسان کیا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ فا کلمہ معطل الفا کا دوسرا نام مثال ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے گا، مثال۔ معطل العین، عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال، اس میں دیکھیے عین کلمہ جو دوسرا ہے قاف کے بعد الف، یہ اصل میں اگرچہ واو ہے یہاں پر، وہ کنورٹ ہوا ہے الف میں، تو فی الحال مان لیجیے الف ہے۔ تو اسی طریقے سے باع، اس ایک آدمی نے بیچا، تو عین کلمہ حرف علت ہے، تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ باع اصل میں بیع تھا، اس کا بیچ والا حرف اصل میں یا ہے، تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف اس لیے کہ جوف سے نکلا ہے، جوف، تو پیٹ اس کا چونکہ خالی ہے نا، پیٹ بیچ میں ہے نا، پیٹ بیچ میں، بیچ اس کا خالی ہے، جوف کہتے بھی ہیں، جوف دہن، منہ کا خالی حصہ ہے نا، جوف دہن، جوف دہن پڑا ہوگا اپنے تجوید میں، خالی حصہ بھی، تو اجوف جس کا بیچ خالی ہو، تو یہ اجوف معطل العین کو کہتے ہیں۔ اور معطل اللام اخیر کا ہے، اس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے راما، اس ایک آدمی نے مارا، پھینکا۔ غبیون، ہرن کو کہتے ہیں غبیون، تو آخر والا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تیسرا والا حرف یعنی لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہے، اس کو ناقص کہتے ہیں، ناقص، ٹھیک۔ بس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، اور یا ہو تو ناقص یائی، ایسے ہی اجوف واوی یا اجوف یائی، مثال واوی مثال یائی کو سمجھ لو۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ وعدہ تھا نا، اس میں فا کلمہ کیا آیا، یعنی مثال میں فا کلمہ کیا آیا، واو آیا، تو یہ اس کو مثال واوی کہیں گے، حرف علت اس میں واو آ رہا ہے۔ اور یسارہ میں حرف علت کون سا ہے، یا ہے، تو اس کو مثال یائی کہیں گے، مثال یائی۔ اسی طریقے سے اجوف میں، جیسے میں نے بتایا قالا کہ اصل میں قوالا تھا، تو قوالا، تو اس کو اجوف واوی کہیں گے۔ باع کہ اصل میں بیع تھا، اس لیے اس کو اجوف یائی کہیں گے۔ اسی طریقے سے ناقص رامایا، راما جو ہے رامایا ہے اصل میں، یا ہے اس کے اخیر میں، تو اس کو مثال ناقص یائی کہیں گے، راما یرمی۔ اسی طریقے سے ضبیون، تو اس میں یا ہے، الضبیاء، تو فی الحال تو ناقص یائی کہیں گے، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اخیر والا حرف اگر جو ہے وہ واو آ رہا ہے تو اس کو ناقص واوی لام کلمہ، اور یا آ رہا ہے تو ناقص یائی اس کو کہیں گے۔ اور پھر آخر والا یہ جو 2 چیزیں اور ہیں اس کو پڑھتے ہیں، بس وہی لفیف ہے، یہ لفیف کہ جس میں 2 حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں۔ ابھی تک تو بحث تھی جس میں 1 حرف علت ہو، اب ہے 2 لفیف کی، لفیف یہ لف یلف سے ہے، لپیٹنا، کہ اس میں حروف اللہ کو جو ہے لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو ایک 2 قسم ہے لفیف مفروق، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فرق سے نکلا ہے، فرق، مفروق فرق سے ہے، جس میں فرق کر دی گئی ہو، مفروق اس میں مفعول ہے، فرق یفروق سے،
فارق کے معنی فرق کرنے والا، فرقان اسی سے ہے، اور مفروق جس میں فرق کر دی گئی ہو، یعنی بیچ میں فصل ہو، حرف علت فا کلمے میں ہو اور لام کلمے میں ہو۔ اسی طرح لفیف مقرون، مقرون یہ قرن رنو سے ہے، یا جو بھی اس کا مضارع ہو، قارن جوڑنے والا، اور مقرون جس کو جوڑ دیا گیا ہو، اس کا مطلب عین کلمے میں اور لام کلمے میں اس کا حرف علت ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے لفیف مفروق جس میں فا اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے ولیہ، ولیہ، ولیہ فعل ہے، یہ واو فا کلمے میں ہے اور یا لام کلمے میں ہے، بیچ میں فصل ہے، اس لیے لفیف مفروق ہے۔ ولیہ اس ایک آدمی نے دوستی کی۔ وحیون وہی کے معنی میں۔ لفیف مقرون کے معنی جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت ہوں، جیسے طوا، تو دیکھ لیجئے طا پہلے ہے، اس کے بعد واو اور یا، واو بھی حرف علت اور یا بھی، طوا یطوی، طین کے معنی لپیٹنا، اور طیون، طیون کے معنی لپیٹنا، یہ اسم ہے، طیون کے معنی لپیٹنا، اس میں بھی دیکھ لیجئے حرف علت دو ہیں، وہ عین کلمے میں اور لام کلمے میں، چونکہ مشدد ہے یہ تو طیون ہے، اصل میں دو یائیں ہیں یہ، ہے نا، یہ کے بعد یہ کرے دو یائیں، طیون۔ جی بس اتنا کافی اس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔